السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ ہود کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 50 سے لے کر 60 تک کی آیات ہیں۔ آج کی آیات میں قوم ہود کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف، أَخَاهُمْ، ان کے بھائی، ہودن، ہود کو بھیجا۔ قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا، تم عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ، غیرہ، اس کے علاوہ، ان انتم، نہیں ہو تم، الا مگر، مفترون، جھوٹ گڑنے والے۔ اس آیت میں بھائی سے مراد کیا ہے کہ انہی کی قوم کا ایک فرد اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تم جن کو پوجتے ہو، یہ عقائد تم نے خود ہی گھر رکھے ہیں، ان کے لیے کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم، نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ، اس پر، اجرن، کسی اجر کا، ان اجریہ، نہیں ہے اجر میرا، الا مگر، علی الذی، اس پر جس نے، فطرنی، پیدا کیا مجھے، افلا، تو کیا پھر نہیں، تعقلون، تم عقل سے کام لیتے۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ میں کسی لالچ کے بغیر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میرا اجر تو میرا رب مجھے دے گا، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کی تمہیں راہ دکھانے والا تم سے کوئی اجرت طلب کرنے والا نہیں ہے۔ یہ موٹی سی بات ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، استغفروا، تم بخشش مانگو، ربکم، اپنے رب سے، ثم، پھر، توبوا، توبہ کرو، الیہ، اسی کی طرف، یرسل السماء، وہ بھیجے گا آسمان کو، علیکم، تم پر، مدرارن، بہت برسنے والا، ویزدکم، اور وہ زیادہ دے گا تمہیں، قوتاً، قوت، الی قوتکم، تمہاری قوت کی طرف، ولا تتولوا، اور نہ تم منہ پھیرو، مجرمین، مجرم بن کر۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو توبہ اور استغفار کی تلقین فرمائی اور وہ فوائد بیان فرمائے جو توبہ استغفار کرنے والی قوم کو حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ نوح میں ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا، جس طرح کے الفاظ اس آیت میں بھی آئے ہیں۔ اگر تم ایک اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے سابقہ گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگ لو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے بارش برسا کر رزق کے دروازے کھول دے گا اور تمہاری قوت اور طاقت میں دن دگنی رات چگنی اضافہ ہوگا۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ہودو، اے ہود، ما، نہیں ہے، جئتنا، لایا تو ہمارے پاس، ببیشینۃ، کوئی واضح دلیل، وما، اور نہیں ہے، نحنو، ہم، بتارکی، چھوڑنے والے، آلہتنا، اپنے الہوں کو، عن قولکا، تیری بات سے، وما، اور نہیں ہے، نحنو، ہم، لکا، تجھ پر، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ ہود کی قوم نے اپنے نبی کی نصیحت سن کر جواب دیا کہ آپ جس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں اس کی کوئی دلیل اور حجت تو تمہارے پاس نہیں ہے۔ آپ کے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، نہ ہم آپ کو سچا ماننے والے ہیں اور نہ ہی آپ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ان، نہیں، نقولو، ہم کہتے، الا تراکا، مگر یہ کہ مبتلا کر دیا تمہیں، بعضو آلہتنا، ہمارے بعض معبودوں نے، بسوء، کسی تکلیف کے ساتھ، قالا، اس نے کہا، انی، بے شک میں،
اشہدو میں گواہ بناتا ہوں اللہ اللہ تعالیٰ کو، واشہدو اور تم گواہ رہو، انی بے شک میں بری ذمہ ہوں، مما ان سے جنہیں تشرکون تم شریک کرتے ہو۔ قوم ہود نے کہا کہ ہمارا تو خیال یہ ہے آپ ہمارے معبودوں کی توہین اور گستاخی کرتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے ہی تمہاری گستاخی پر تجھے کچھ کر دیا ہے اور تیرا دماغ معوف ہو گیا ہے، جیسے آج کل کے نام نہاد مسلمان بھی اس قسم کی توہمات کا شکار ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ فوج شدہ اشخاص اور بزرگ کچھ نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں کہ یہ ان کی شان میں گستاخی ہے۔ من دونی ہی اس کے علاوہ، فقیدونی پس چال چلو میرے خلاف، جمیعاً سب کے سب، ثم پھر لا تنظرون نہ تم مہلت دو مجھے۔ ان کے الزام کے جواب میں حضرت ہود نے ان کو جواب دیا کہ میں تمہارے معبودوں کی ایسی کرامت کا ہرگز بھی قائل نہیں ہوں، اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک سمجھتا ہوں، میں ہر طرح کے شرک سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے بلکہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو کر یہ بت کچھ کر سکتے ہیں تو لو میں حاضر ہوں، تم اور تمہارے معبود سب مل کر مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہو تو پہنچا دو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ انی بے شک میں نے توکل کیا، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور رب تمہارا ہے، ما من دابۃ نہیں ہے کوئی جاندار، الا مگر ہوا وہی، آخذ پکڑنے والا ہے، بناصیتہا پیشانی اس کی، ان بے شک ربی میرا رب، علی صراط مستقیم بالکل صحیح راستے پر ہے۔ جس ذات کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے وہی ذات جو میرا اور تمہارا رب ہے، میرا توکل اسی پر ہے۔ ہود علیہ السلام کا ان الفاظ سے مقصد یہ ہے کہ جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے ان پر بھی اللہ تعالیٰ ہی کا قبضہ اور تصرف ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان کے ساتھ جو چاہیں کر سکتے ہیں، وہ کسی کا کچھ نہیں کر سکتے۔ فَإِن پس اگر تولوا تم منہ پھیرتے ہو، فقط تو تحقیق ابلغتکم پہنچا دیا میں نے تمہیں، ما وہ جو ارسلتو میں بھیجا گیا ہوں، بھی اس کے ساتھ، الیکم تمہاری طرف، ویستخلف اور جانشین بنائے گا، ربی میرا رب، قوماً ایک قوم کو، غیرکم تمہارے علاوہ، ولا اور نہیں، تضرونہ تم نقصان دے سکو گے اسے، شیئاً کچھ بھی، انا بے شک ربی میرا رب، علی کل شیء حفیظ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اس بے پناہ تصرف کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے ساتھ صراط مستقیم پر ہے، وہ کسی پر بھی زیادتی اور ظلم نہیں کرتے ہیں، اپنے بندوں کی خطائیں معاف ضرور کر دیتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی سیدھی راہ پر گامزن ہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اگر تم اعراض کرو یعنی پیغام پہنچانے کے بعد میری ذمہ داری ختم اور تم پر حجت تمام ہو گئی ہے، اگر تم اپنی ضد اور ہٹ درمی پر جمے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر کے تمہاری زمینوں کو وہ دوسروں کا مالک بنا دے گا، اور وہ ایسا کرنے پر قادر ہے اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اما اور جب آ گیا امرنا ہمارا فیصلہ، نجینا نجات دی ہم نے ہود کو، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، معہ اس کے ساتھ، برحمت رحمت کے ساتھ، منا ہماری طرف سے، ونجیناہم اور نجات دی ہم نے انہیں، من عذاب غلیظ سخت عذاب سے۔ قوم عاد پر عذاب کس طرح آیا
تندو تیز اور نہایت ٹھنڈی آندھی کا عذاب ان پر آیا تھا۔ یہ آندھی اتنی تیز رفتار میں تھی کہ اس میں انسان اور درخت اٹھتے چلے جاتے تھے۔ یہ آندھی مسلسل 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی، جس نے ان کے گھروں میں داخل ہو کر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ وَتِلْکَ اور یہ تھے عاد جاہدوا جنہوں نے انکار کیا بِآیاتِ رَبِّہِم اپنے رب کی آیات کا، وَعَصَوْا اور انہوں نے نافرمانی کی رُسُلَہُ اس کے رسولوں کی، وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے پیروی کی امرا حکم کی، کُلِّ جبارٍ ہر سرکش عنیدٍ ضدی کی۔ قوم عاد کی طرف صرف ایک نبی ہود علیہ السلام ہی بھیجے گئے تھے۔ یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ ایک رسول کی تکذیب گویا تمام رسولوں کی تکذیب ہے، کیونکہ تمام رسولوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ قوم اپنے کفر اور عناد میں اتنے آگے بڑھ چکی تھی کہ ہود علیہ السلام کے بعد اگر ہم متعدد رسول بھی اس قوم میں بھیجتے تب بھی یہ ان کی تکذیب ہی کرتے۔ یہ قوم مضبوط تھی اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے انکار سے جو سزا ان کو ملی، اس کے تباہ شدہ کھنڈرات کو دیکھ کر ہم لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ وَأُتْبِعُوا اور ان کے پیچھے لگا دی گئی فی ہذہ الدنیا اس دنیا کی زندگی میں لعنتاً لعنت، وَیومَ القیامۃ اور قیامت کے دن بھی الا خبردار، انا بے شک عاد نے کافروا کفر کیا ربہم اپنے رب کا، الا خبردار بعداً دوری ہے لعاد عاد کے لیے، قومی جو قوم تھی ہود کی۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ دنیا میں یہ لعنت اس طرح ہوگی کہ اہل ایمان میں ان کا تذکرہ ہمیشہ ملامت اور بیزاری کے انداز میں ہوگا، اور قیامت کے دن بھی محشر کے میدان میں سب کے سامنے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔